إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالیٰ نے اپنے بابرکت کلام میں مختلف انداز میں اپنا تعارف ہمارے سامنے رکھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم
حاصل کرنا چاہیں، سمجھنا چاہیں اپنے رب کو جو کہ رب العالمین ہے، جو کہ پوری کائنات کا پروردگار ہے، اس کو اگر ہم پہچاننا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام، بابرکت کلام جو قرآن پاک کی صورت میں ہم میں موجود ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ اور سمجھ کر پڑھتے جائیں، اور پڑھنے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس میں غور و فکر کرتے جائیں، تو اس طرح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے رب کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ بات ہمیں بتائی کہ ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے جو کہ طاقتور اور مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الرزاق نہیں ہے، رزق دینے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بار بار ذکر فرمائی، مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ہمیں بتائیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ پھر فرمایا هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اس رب العالمین کے علاوہ کوئی اور خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والے، عدم سے وجود میں لانے والا، جو تمہیں آسمان سے یا زمین سے رزق دے سکے؟ فرمایا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، اور وہی الرزاق، وہی رزق دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ۔ لوگوں سن لو، اس رب العالمین کے علاوہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو یا کرتے رہو گے یا کرتے رہے، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں۔ لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، وہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے۔ ان کے بارے میں تو فرمایا اموات غیر احیاء، وہ تو زندہ ہی نہیں ہے، کیسے تمہاری سنیں گے، کیسے تمہاری سنوائی ان تک ہوگی، یا وہ تمہاری بات سن سکیں گے؟ وہ تو ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے مالک ہی نہیں۔ لا یملکون مثقال ذرہ، وہ ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہی سے رزق تلاش کرو، اسی کی
رجوع کرو، اسی سے رزق مانگو، وَاعْبُدُوهُ اسی کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ اسی کا شکر ادا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ الیہ ترجعون اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ زمین پر چلنے والی کتنی ہی مخلوقات ہیں، جو انگنت ناتعداد مخلوقات ہیں، لا تحمل رزقها یہ مخلوقات اپنا رزق نہیں اٹھا سکتی، اللہ یرزقها وإیاکم اللہ تعالی ہی انہیں اور تمہیں رزق دینے والا ہے، وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے، اسی کو پتا ہے کون کہاں رہتا ہے، کہاں بستا ہے، کس کو کتنے رزق کی ضرورت ہے، وہی جانتا ہے۔ اسی وجہ سے رزق بھی وہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں۔ فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ وہ کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا، پلاتا بھی وہی ہے، کھلاتا بھی وہی ہے، پہناتا بھی وہی ہے۔ فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ ایک ستارہ تھا اس دور میں، اللہ تعالیٰ بہتر جاتا ہے وہ آج بھی ہو، الشعرا اس کا نام تھا۔ مکہ کے مشرک کہتے تھے اس ستارے میں ایسی تاثیر ہے، جو کچھ بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اس ستارے کی تاثیر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى اس ستارے کا رب بھی وہی ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ان سے کہہ دو اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنا لوں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں وابستہ کر لوں، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ان سے کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنے حمایتی بنا لوں، کسی اور سے امیدیں وابستہ کر لوں۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وہ ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا پروردگار ہے۔ اللہ خالق كُلِّ شَيْءٍ وہی تو ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کے بندو، یہ اللہ تعالیٰ کے تعارف قرآن پاک میں جا بجا موجود ہے۔ اپنے رب کو پہچانیے، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو، وہی مشکل کشا ہے، مشکلیں حل کرنے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہی تمہیں ہر قسم کی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا لَئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ان سے ذرا پوچھئے جب تم لوگ سمندروں کا سفر کرتے ہو، تمہاری کشتیاں بھنور میں پھنس جاتی ہیں، اس وقت تم جب اللہ کو پکارتے ہو، اسی سے امیدیں وابستہ کرتے ہو، اسی سے ڈرتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے اسی کے سامنے، تو اس وقت کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ خشکی تک تمہیں کون لے کر آتا ہے؟ کشتی کو صحیح سلامت ساحل پر کون لے کر آتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کوئی بھی نہیں۔
بلکہ تم خود کہتے ہو لئن جانا من ہادی لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے، تکلیف سے، پریشانی سے، ڈوبنے سے، غرق ہونے سے بچا لیا، ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی ایک واقعہ روایت فرماتے ہیں، بڑا عظیم واقعہ ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا فتح مکہ کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا کہ اکرمہ جہاں کہیں بھی ملے اس کو زندہ یا مردہ حالت میں میرے پاس لے کر آنا۔ یہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گیا، یمن کی طرف چلا گیا، جانے لگا، آگے سمندر کا راستہ تھا، کشتی پر بیٹھا، کشتی اسی طرح بھنور میں پھنس گئی۔ کشتی کے مالک نے کہا، ملاح نے کہا اب اس وقت اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں دے سکتا، لہذا اگر تم سب کو اپنی اپنی جان پیاری ہے اس کو پکارو، اس اللہ کو پکارو، تب جا کے ہماری جان چھوٹے گی، ورنہ سب مریں گے، سب غرق ہو جائیں گے۔ اکرمہ نے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے رب سے عہد کر لیا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دے دی اس مصیبت سے، سیدھا جاؤں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنوں گا، آپ کا غلام بنوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ اور کہنے لگا یہی دعوت تو محمد کریم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی یہی تو کہتے ہیں کہ اسی کو پکارو، منو مٹی میں کچھ نہیں رکھا، یہاں مٹیوں پر اپنی پیشانیاں جو منو مٹی کے نیچے دفن ہیں ان کے سامنے اپنی پیشانیاں مت رگڑو، بتوں کے آگے اپنی پیشانیاں مت رگڑو، اس اللہ کو پکارو، وہی نجات دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی کھلانے والا ہے، وہی پلانے والا ہے، وہی الرزاق ہے۔ یہی تو دعوت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں راستہ بھٹک گیا، لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، سیدھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پہلے پناہ لی اپنی بہن سے، وہ بھی مسلمان ہو چکی تھی، وہ لے کر آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھائی میری پناہ میں آ چکا ہے، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جس کو تم نے پناہ دی ہم نے بھی پناہ دی، ہم نے تمہاری پناہ قبول کر لی، ہم نے کچھ نہیں کہنا اس کو۔ آیا مسلمان ہو گیا، تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ کیا بات ہے، جب تم سمندروں میں جاتے ہو اس وقت تمہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، جیسے سمندروں سے باہر آتے ہو اس وقت تم مجھے چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ کے بندو، جو اللہ سمندروں میں مصیبتوں سے، ڈوبنے سے، غرق ہونے سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے نجات عطا فرماتا ہے، وہی اللہ، وہی پروردگار ہر وقت جب بھی اس کو پکاریں گے ہر قسم کی بیماری سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے وہی نجات عطا فرمائے گا۔ وہی مشکل کشا ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، وہی داتا ہے، وہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، ہر قسم کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پاک ہے وہ ذات کس چیز سے؟ ہر قسم کے شراکت سے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے، اولاد سے، بیوی سے، ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے وہ ذات۔ کون ذات؟ الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ یہ ممکن نہیں اللہ کے بندوں کہ ہم قرآن سمجھ کر پڑھیں اور پھر شرک کے دلدل میں پھنس جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن تعصب تقلید شخصی سے بالا تر ہو کر سمجھ کر پڑھیں، غور و فکر سے پڑھیں، قرآن پاک کی آیات میں غور و فکر کریں اور تدبر کریں اور ایک ایک آیت پر خاص غور و فکر کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو بندہ قرآن میں اپنے رب کا تعارف پڑھ لے اور پھر وہ شرک کر لے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، شرک کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے، لوگ قرآن پاک کو ترجمے سے نہیں پڑھتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، جس دور کو دنیا دور جاہلیت کہتی ہے اس دور میں قرآن نہیں تھا، قرآن نہیں تھا۔ جیسے قرآن نازل ہوا، سب سے پہلے قرآن پاک میں جس چیز کا درج دیا گیا، سب سے پہلی وحی جس میں درج دیا گیا وہ یہی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ سب سے پہلی وحی ہے۔ پہلی وحی میں بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں اپنے رب کا تعارف چاہیے، اگر اپنے رب کا تعارف معلوم کرنا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے رب کا پہچاننا چاہتے ہو تو علم شرعی حاصل کیجیے۔ قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں گے، دل کی دنیا بدلتی چلی جائے گی۔ یہ قدم قدم میں جو شرک کے اڈے ہیں، جو گمراہیاں ہیں، جو ضلالتیں ہیں، ان سب کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا چھوڑ دیا۔ کم از کم جو قرآن ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جو قرآن کی سورت جس کے بغیر کوئی نماز نہیں، سورۃ الفاتحہ، کم از کم اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی وضاحت پڑھ لیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور پھر اس کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ پہلی آیت اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ پہلی آیت میں تمام کے تمام معبودان باطلہ کی نفی ہو گئی کہ سب کی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ کون اللہ؟ جس نے پوری کائنات بنائی، پوری کائنات کو جس نے پیدا کیا، ایک ذرے کے برابر بھی اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا لن یخلقوا ذبابا، یہ سارے کے سارے معبودان باطلہ جن کی عبادت لوگ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، کرتے رہے، یہ سارے اگر جمع ہو جائیں لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ فرمایا وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے کھانے میں سے ایک ذرے کے برابر کچھ لے جائے، سارے معبودان باطلہ جن کو لوگوں نے مشکل کشا سمجھا ہوا ہے، داتا دستگیر سمجھا ہوا ہے، غوث عالم سمجھا ہوا ہے، یہ سارے ایک میدان میں جمع ہو جائے، مکھی سے وہ ایک ذرے کے برابر کھانا نہیں چھوڑا سکتے۔ چاہتے ہیں کہ یہ کچھ پیدا کر سکے، یہ ان کے وسیلے سے رزق تلاش کیا جائے، یہ ان کی برکت سے رزق ملتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصائب آئے، کس کو پکارا؟ اللہ ہی کو پکارا۔ وقت عظیم پیغمبر
سیدنا یونس علیہ السلام قربان جاؤ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب یونس علیہ السلام سے پہلے کتنے پیغمبر گزر چکے, مچھلی کے پیٹ میں جا کر کس کو پکارا؟ آئیے قرآن پڑھیے, قرآن نے ہمیں یہ بتا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا, پانی کا اندھیرا, رات کا اندھیرا, تین اندھیروں میں کس کو پکارا؟ اللہ ہی کو پکارا. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے علاوہ کے معبود پر حق نہیں, تیرے علاوہ اس مصیبت سے, اس تکلیف سے, اس مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا کوئی نہیں. میں نادان ہوں, تو پاک ہے ہر قسم عیب سے, نقص سے, مجھ سے خطا ہو گئی ہے. اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما. ایوب علیہ السلام کو کس نے نجات دی بیماری سے؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ. اللہ تعالی نے فرمایا ایوب علیہ السلام کو یاد کیجیے جب انہیں بیماری پہنچی, کس کا پکارا؟ اللہ ہی کا پکارا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں وقت کے عظیم پیغمبر, بغیر کسی وسیلے کے, بغیر کسی نبی کسی بزرگ کے واسطے کے, اللہ ہی کو پکار رہے ہیں. اللہ مہربانی فرما, انت ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا واسطہ دی اللہ تعالیٰ کو, کہا تو رحم کرنے والا ہے, مہربانی کرنے والا ہے, مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہ, ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی, پھر ہم نے اسے بیماری سے نجات عطا فرمائی. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. کتنے ان کے اہل و عیال فوت ہو چکے تھے, سب ان کو الٹا دیے, بلکہ اس سے بھی ڈبل ان کو عطا فرمایا. اور یہ واقعہ بطور نصیحت کے ہے امت محمدیہ کے لوگوں, یہ تمہیں نصیحت کرنے کے لیے واقعات بیان کیے گئے تاکہ تمہیں بھی جب بھی تکلیف ہے, جب بھی پریشانی ہے, جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ہمیں پکارا, ایوب علیہ السلام نے بیماری کے بعد ہمیں پکارا, تم بھی ہمیں ہی پکارو. ہم ہی مشکل حل کرنے والے, کوئی اور ہے ہی نہیں. اگر کوئی اور مشکل حل کرنے والا ہوتا اللہ کے علاوہ تو امام الانبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں. آپ کا پیارا بیٹا لخت جگر ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے. لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا فلاں مشکل کشا, نعوذ باللہ. یاد رکھیے ایسی ندا, ایسی آوازیں لگانے والے کے کوئی نیکی قابل قبول نہیں, اپنے جہنمی ہے, یہ شرکیہ کلمات ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ان اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. ایسے لوگوں کے لیے جو اسی طرح آوازیں دیتے دیتے یہ الفاظ پکارتے پکارتے دنیا سے جائیں گے, جاتے جہنم کے ادھر بنیں گے. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے, سیدھا جہنم میں جائیں گے الا یہ کہ توبہ کر لیں, معافی مانگ لیں. جس پیغمبر کو مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے, جس پیغمبر سے مدد مانگی جاتی ہے, اس پیغمبر کا پیارا لخت جگر آپ کے ہاتھ میں ہے, ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کاش کہ حقیقت کا ہمیں پتہ ہوتا, کاش کہ حقیقت ہمیں بتائی جاتی, حقیقت چھپائی جاتی ہے جس کا نتیجہ یہی ہے لوگ شرک کر رہے ہوتے ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. یہی وجہ ہے قرآن سے دور, حدیث سے دور, حقیقتوں سے دور, جہالت ہی جہالت. اس کا نتیجہ یہی ہے کہ بندہ شرک کر رہا ہوتا اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں ہے, اس کی سانسیں اوپر رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آپ کا بیٹا, آپ کا لخت جگر ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ فوت ہو گیا. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اب یہاں کوئی بتائے جو یا رسول اللہ مدد کہنے والا ہے, آپ نے اپنے بیٹے کی جان کیوں نہیں بچائی؟ اگر آپ مدد کر سکتے غزوہ احد میں 70 صحابی کیوں شہید کروائے, 70 کیوں زخمی ہوئے, اپنے جان مبارک شہید کروائے؟ اگر آپ نعوذ باللہ مدد کر سکتے, اپنی مدد خود کر سکتے, تو طیف میں آپ کو پتھر کیوں پڑے؟
بتاؤ نا پھر پیر میں پتھر کیوں پڑے؟ یہ صرف اور صرف یہ ساری باتیں جہالت کی، اس کی بنیاد جہالت ہے، قرآن سے دوری ہے، حدیث سے دوری ہے۔ اگر اللہ کی قسم ہم پورا قرآن ترجمے سے پڑھ لیں، کسی عالم ربانی کے پاس ممکن نہیں ہے اس طرح کے شرک یا کلمات ہماری زبانوں پر آ جائیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ جس دور میں شرک تھا اس دور میں شرک کو کیسے ختم کیا گیا؟ قرآن پڑھ پڑھ کر، قرآن سنا سنا کر یہ شرک ختم کیا گیا۔ آج بھی قرآن پڑھیے، خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے۔ آپ کا پیارا لفظ جگر آپ کے ہاتھ میں فوت ہوا، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے بیٹے، انا بفراقک لمحزونون، آپ کی جدائی کی وجہ سے ہمیں بڑی تکلیف ہے، بڑا غم ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پوری انسانیت کے سردار، جس کے جھنڈے کے نیچے کل پوری انسانیت ہوگی، تمام انبیاء علیہ السلام آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ پوری انسانیت کے سردار یہ فرما رہے ہیں، اے ابراہیم تمہاری جدائی کی وجہ سے، تمہاری وفات کی وجہ سے ہمیں بڑا غم ہے، لیکن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، اپنی زبان سے وہی کلمات ادا کریں گے جو ہمارے رب کو پسند آئیں گے۔ باتیں بہت ساری ہیں، صرف ایک انتہائی مختصر واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، تاکہ ہماری توحید تاکہ ہمیں توحید سمجھ میں آئے، تاکہ ہم کلی طور پر شرک سے بچ سکیں۔ 17ویں شب ہے رمضان مبارک کی 17ویں شب۔ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آیا ہوا مکہ سے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، بھیڑنے کے لیے۔ یہ پوری رات امام الانبیاء علیہ السلام سمیت تمام صحابہ جو موجود تھے، 314 صحابہ، پوری رات اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہے، رو رو کر دعائیں کرتے رہے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ کس کو پکارا؟ کل کی جنگ میں کس سے مدد طلب کی؟ اللہ تعالیٰ ہی سے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ اے میرے نبی کے صحابہ کی جماعت، اس وقت کو یاد کرو، اس رات کو، 17ویں رمضان کو، سن 2 ہجری کو یاد کرو، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، اس نے تمہاری مدد کی اور فرمایا سن لو، ومن نصر الا من عند اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اسی اللہ نے 1000 فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی، کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا، مسلمانوں کو کامیاب کیا۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ جو گزشتہ رات جو دعائیں کی تھی گڑ گڑا کر، خود امام الانبیاء علیہ السلام اتنی دعائیں کر رہے ہیں، آپ کی چادر مبارک آپ کے جسم اثر سے گر گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تسلی دے رہے ہیں، انشاءاللہ کل کے دن اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ضرور کامیاب فرمائے گا۔ یہ کامیابی کا نتیجہ کیا ہے؟ وہی رات میں جو گڑ گڑا کر دعائیں کی تھی، اسی رب سے دعائیں کیجئے، اسی رب سے مانگیے، مت ٹکرے ماریے ان مزارات پر، ان قبروں پر۔ یہ دنیا سے جا چکے، ان کا دنیا سے تعلق ہمیشہ کے لیے کٹ چکا، اس اللہ کو پکاریے جو عرش پر مستوی ہے، اسی سے امیدیں وابستہ کیجئے، اسی کی عبادت کیجئے، اسی سے رزق مانگیے، اسی کی پوری زندگی عبادت کیجئے، نماز اسی کے لیے، روزے اسی کے لیے، صدقات و خیرات اسی کے لیے، ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی اور اپنا تعارف ہمیں حاصل کرنے کی اور اپنا تعارف اللہ تعالیٰ ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم اپنے رب کو پہچانے، اپنے مشکل کشا، حاجت روا اپنے رب العالمین کو پہچانے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام کے تمام شرک کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب صورتوں سے کلی طور پر بچائے۔ استغفر اللہ لی ولکم وللسائر۔